مدارس الإيمان. أخرج أحمد بإسناد الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه إذا لقي الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعال نؤمن بربنا ساعة. فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ابن رواحة إنه يحب المجالس التي تتباهى فيها الملائكة كذا في الترغيب. وقال الحافظ ابن كثير في البداية هذا حديث غريب جدا. وقال البيهقي بإسناد عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه قال لأصحاب له تعال حتى نؤمن ساعة. قال أولسنا بمؤمنين؟ قال بلى ولكننا نذكر الله ونزداد إيمانا. وقد روى الحافظ ابن القاسم اللالكي عن شريح بن عبيد أن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعة فنجلس في مجلس ذكر. وهذا مرسل من هذين الوجهين انتهى. وأخرج الطيالسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيده فيقول تعال نؤمن ساعة إن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استمع القليانها. وعن ابن عساكر أنه قال كان عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه إذا لقيني قال لي يا عويمر اجلس نتذاكر ساعة. فنجلس فنتذاكر ثم يقول هذا مجلس الإيمان. مثل الإيمان مثل القميص بين أنك قد نزعته إذا لبسته وبين أنك قد لبسته إذا نزعته. القلب وسع تقلبا من القدر إذا استجمعت قليانها كذا في الكنز. رغبة عمر ومعاذ رضي الله تعالى عنهما في مجالس الإيمان. وأخرج ابن أبي شيبة واللالكي في السنة عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان عمر رضي الله تعالى عنه مما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول قم بنا نزداد إيمانا فيذكرون الله عز وجل كذا في الكنز. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن الأسود بن هلال قال كنا نمشي مع معاذ رضي الله تعالى عنه فقال لنا اجلسوا بنا نؤمن ساعة. میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، کام کرنے والوں کی انتہائی اہم اور بنیادی ذمہ داری کہ اپنے کام کو سیرت پر پیش کرنا ہے، اس لیے کہ سیرت اور سنت قدیم ہے اور تجربات یہ حادث ہیں، جدید ہیں، اور سنت اور سیرت میں اور تجربات میں اور ذاتی رائے میں فرق یہ ہے کہ سنت اور سیرت میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی۔ سیرت اور سنت کے اندر قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں، یہ ضابطے کے طور پر ہیں، قیامت تک کے لیے ضابطے ہیں، سنت بھی اور سیرت بھی۔ اور رائے و تجربے یہ حالات کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، رائے اور تجربے حالات کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ ہم اس کام کے اندر صحابہ کی سیرت اور سنت کے ایسے ہی پابند ہیں جس طریقے سے نماز کے اندر ہم سنت کے پابند ہیں، اس طرح نماز کے اندر سنت کے پابند ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھئی اب تو آلات کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس لیے اب اپنے ذاتی رائے اور تجربے کی بنیاد پر نمازیں ہونی چاہیے، کوئی کہہ سکتا احمق ہوگا کوئی کہنے والا۔ یا کھانے پینے کی سنت کے بارے میں کوئی کہہ دے اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور ترقیات کا زمانہ ہے، آلات جدیدہ کا زمانہ ہے، اس لیے کھانے پینے کی جو سنتیں عادات کہلاتی ہیں اس میں ہم خود مختار ہیں، جیسے حالات ہوں گے، جیسے زمانہ ہوگا اور جس کی رائے اچھی لگے گی، جس کے تجربے اچھے لگیں گے، ہم اس کے مطابق سنتوں پر چلیں گے۔ کوئی کہتا ہے اور کہہ سکتا ہے کوئی ایسا، اور کوئی کہہ نہیں کیا سمجھیں گے آپ اسے؟ یا تو سنت سے اور سیرت سے نادان کہیں گے یا پھر سنت اور سیرت کا دشمن کہیں گے۔ کیا کہیں گے اسے؟ کیا کہیں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رائے والے سنتوں کے دشمن ہوتے ہیں ہمیشہ،
رائے والے کون ہوتے ہیں؟ سنت ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ سنت کے دشمن. اور کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے سیرت نہیں، ان کے سامنے سنت، اخلاص بھرا ہوا ہوتا ہے، دین کے خاطر مر مٹنے کا جذبہ ہوتا ہے. اللہ ان سے کچھ کام لے لیتے ہیں، کچھ رائے تجربے ملا کے وہ کام کرتے رہتے ہیں. انہیں اپنے اس رائے اور تجربے پر چلتے چلتے نفع بار بار ملتا رہتا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ بس یہی اصول ہے. یہ ذاتی رائے اور ذاتی تجربے یہی اصول ہے، اس کو اصول کا درجہ دے دیتے ہیں. پھر اچانک انہیں علم ملتا ہے، سیرت کی روشنی میں کوئی بات مل جاتی ہے، حدیث ملتی ہے، تو وہ تھوڑا سا جھجکتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور وہ اپنی عقل اور رائے اور تجربے کی کسوٹی پر حدیث اور سنت کو پرکھنے لگتے ہیں. اور جو بات ان کی عقل پہ اترتی ہے اور جو سیرت اور سنت حدیث کی بات ہے ان کی عقل پر اتر جائے اسے تو قبول کرتے ہیں، اور اگر عقل میں اترتی نہیں تو پھر سنت کو رد کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سنت کو رد کر دیتے ہیں، سیرت کو چھوڑ دیتے ہیں. ہونا ہی چاہیے کہ سنت اور سیرت کو اصل کسوٹی بنا کر اپنے ذاتی رائے اور تجربے جو اتنے زمانے سے ہم کرتے آ رہے ہیں اسے سنت پر پیش کرنا چاہیے. کس پر پیش کرنا چاہیے؟ سنت پر پیش کرنا چاہیے. اصل بات اصل بنیادی بات. اس لیے دعوت کی سنتوں میں ہم ایسے ہی پابند ہیں جس طرح کھانے پینے کی سنت میں ہم پابند، نماز کی سنتوں میں ہم پابند، دعوت کی بھی سنت ہے. لوگوں نے سمجھ لیا دعوت تو عام تحریکوں کی طرح ایک تحریک ہے جو زمانے اور حالات اور ذاتی تجربے اور رائے کی بنیاد پر چلا کرے گی. یہ سب سے بڑا دھوکہ لگا کام کرنے والا. اس کو دھوکہ لگا کام کرنے والا. حوالے سنت سیرت کے نہیں دیتے، حوالے اپنے جیسے تجربے کار اور حوالے اپنے جیسے کچھ قربانی دے کر جانے والوں کو دے دیا کرتے. حالانکہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک یہ فرما چکے کہ میری باتوں پر آنکھ بند کر کے عمل مت کیا کرو، بلکہ میری باتوں کو قرآن حدیث میں پیش کرو. جو بات قرآن حدیث کے موافق ہو اسے لو، اور جو اس کے خلاف ہو اسے دیوار پہ دے مارو. یہ دوسرے کی کیا حیثیت ہے؟ دوسرے کی کیا گنجائش ہے؟ کیا گنجائش ہے؟ دعوت کی اہم ترین سنت ہے اور وہ تربیت کا یقینی سبب ہے. ان لوگوں کو بازاروں کے ماحول سے اور غفلت کے ماحول سے اور منکر کے ماحول سے نکال کر لاؤ. جو صحابہ کے کشتوں کا موضوع تھا، صحابہ کی ملاقاتوں کا خلاصہ تھا. اور جب محنت کرو باہر بازار میں ملاقاتوں کے ذریعے سے، گشتوں کے ذریعے سے، اس وقت اپنی مسجد کو اعمال سے خالی مت چھوڑو. اپنی مسجد کو اعمال سے خالی مت چھوڑو. یہ امت کی تربیت کا اور امت کے جہل سے نکلنے کا قیامت تک کے لیے مصنون طریقہ ہے. ہمارے اس کام کا مقصد ہی ہے کہ امت کو اجتماعی طور پر غفلت اور منکر کے ماحول سے نکال کر مسجد کے اندر ایمان اور اعمال اور علم کے ماحول میں اور حلقوں میں لا کر بٹھانا. یہ امت کی تربیت کا قیامت تک کے لیے مصنون طریقہ. حضرات صحابہ باوجود ہے کہ ایمان والے ہیں، اس کے باوجود ایک دوسرے کو دعوت دیتے کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر، اٹھاتے ہاتھ پکڑ کر کے ایک دوسرے کو اور بٹھاتے اور کہتے آؤ تھوڑا سا بیٹھ کے ایمان کا، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان. اس لیے مولانا یوسف امرانی نے عنوان قائم کیا ایمان کی مجلس. کون سا عنوان؟ ایمان کی مجلس. تاکہ قیامت تک لوگوں کو معلوم ہو جائے ایمان کہیں بھی نہیں بن جاتا، بلکہ ایمان بنانے کے لیے ایمان کی مجلس ہے اور وہ بھی مسجد کے اندر. ایمان بنانے کے لیے ایمان کی مجلس ہے اور وہ بھی مسجد کے اندر. یہ ایمان بنانے اور ایمان میں ترقی اور غلط یقین کے دل سے نکالنے کا یقینی سبب ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے اس کام کے اندر پہلا قدم اور پہلا زینہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل کی گہرائی میں اس بات کا یقین اتر جائے کہ میرے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کا حل مسجد کے اندر رکھا. ایسے مسلمان اپنے ہر مسئلے کو لے کر دوڑ کر کے مسجد کی طرف آئے
جس طریقے سے آج مسلمان دفتروں کے چکر کاٹ رہے ہیں یقین کی خرابی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ یقین کی خرابی کی وجہ سے. جو چکر قرن اول میں مسلمان مسجد کی طرف دوڑ لگانے میں لگاتا تھا، آج وہ مسلمان دفتروں کے چکر کاٹ رہا ہے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا زمین و آسمان کے درمیان پیش آنے والے ہر چیز کو مسجد سے جوڑا، کیونکہ اس کا تعلق زمین اور آسمان کے درمیان پیش آنے والے سارے حوادثات کا تعلق براہ راست اللہ کے قدرت اور اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے. جب اللہ ناراض تو پھر سورج گرا، چاند گرا، تیز ہوائیں، آندیاں، طوفان، بارش کا رک جانا یا تیز بارش کا برس جانا یا آگ کا نکل کر کے آ جانا. اب ایک ہی راستہ ہے، اللہ کو راضی کرو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر جا کے کرنا کرو. اس وقت تک بس ہٹو مسجد سے، نماز سے، جب تک یہ حالات صحیح نہ ہو گئے. یہ روایت تو اس کے علاوہ کچھ نہیں. ذرا سی تیز ہوا چل رہی، ذرا سی آندھی چل رہی، اللہ کے نبی اور صحابہ فوراً مسجد کی طرف، اور اس وقت تک واپس نہیں جب تک کہ ہوا معتدل نہ ہو. سورج گرہن، چاند گرہن، اب چلے گئے نماز پڑھ رہے ہیں، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، اس وقت تک نماز سے واپس نہیں آ رہے اور مسجد سے واپس نہیں آ رہے جب تک کہ حالات درست نہ ہو. آگ نکل گئی حرہ گھاٹی سے، اب اسے بجھانے کے لیے نہ تو پانی جمع کیا جا رہا اور اسے بجھانے کے لیے نہ مٹی اکٹھی کی جا رہی، بلکہ حضرت عمر بڑے اطمینان سے چل کر آ رہے ہیں مسجد کی طرف. جیسے آج کا مسلمان آگ بجھانے کے لیے، خطرناک آگ کو بجھانے کے لیے ٹم ٹم گاڑی اور پانی کی گاڑی لینے کے لیے تھانے جاتا ہے. یہ تھا حضرات صحابہ کا معمول. جب ایمان یقین بنے گا اپنے دل کے اندر، اس لیے کہتے ہیں مسجد تو یقین بنانے کی جگہ، بازار جو ہے وہ یقین کے بگڑنے کی جگہ. مسجد یقین کے بننے کی جگہ اور بازار جی بگڑنے کی جگہ. حضرت مولانا یوسف فرمایا کرتے ہیں کہ جو آدمی 24 گھنٹے اہل اللہ اور اہل علم اور اہل دین کے ماحول میں رہے، ذکر کے ماحول، علم کے ماحول، دین کے ماحول میں 24 گھنٹے، اس کے بعد تھوڑی سی ضرورت کے پیش نظر غیر اختیاری طور پر بنا چاہت کے مجبوری کے درجے میں کوئی چیز لینے کے لیے بازار سے گزر گیا، بس یہ غلطی ہوئی کہ چوتھا کلمہ پڑھنا بھول گیا، کہتے اس کے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے. بازار کا ماحول ایمان سوز ماحول ہے. کیسا ماحول ہے بازار کا ماحول؟ ایمان کو بالکل ختم کرنے والا ماحول. ایمان بازار کا ماحول کیا ہے؟ ایمان کو ختم کرنے والا. اس لیے صحابہ کامل الایمان ہیں اور پھر انہیں حکم دیا جا رہا اپنے ایمان کو تازہ کرو، اور پھر وہ حضرات صحابہ اس ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کے تذکرے کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ گشت کر رہے ہیں، ہاتھ پکڑ رہے ہیں، بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھو مسجد میں ہم اپنا ایمان تازہ کریں. یہ قیامت تک کے حضرات صحابہ نے سنت کر کے دکھلا دی، معمول بنتا ہے. کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ صحابہ نے حضور کو ایسا کرتا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے زندگی بھر حضرات صحابہ کے ایمان کو مسجد کے ماحول میں بنایا. باہر ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں، بلکہ باہر کی ملاقاتیں برائے مسجد ہیں. اس درجے میں ہم جائیں گے اور بات کریں گے کہ وہ آدمی تیار ہو کر فوراً مسجد کی طرف آئے. گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں اور گھنے بازار میں انتہائی مشغولی کے وقت فرمانے بازار والوں سے میں عاجز ہوں، کس چیز سے میں عاجز کر دیا. کہنے لگے کیا ہو گیا؟ بول کہنے لگے اللہ کے نبی کی میراث مسجد میں تقسیم ہونے دنیا بیٹھے. یہ کہتے ہی اتنے سے بول بولے، بس 2 بول، میں عاجز ہوں بولا اور فرمایا میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب تم آؤ. بس 3-4 کلمات بولے، فوراً تشکیل ہوئی، سب کے سب بازار والے اپنی دکان کو اسی حال میں چھوڑ کے چلے. یہ ہے ملاقات کا خلاصہ. جبکہ مسجد میں پہلے سے ایمان یقین کے حل میں لگا چکے، پھر گیا امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ بازار اور لوگوں کو نقد مسجد کی طرف روانہ کیا. ہماری جو ساری محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا بھر کی ساری مسجدیں مسجد النبوی کے نقشے پر آ جائیں اعمال دعوت کے اعتبار سے. اس اعتبار سے 24 گھنٹے مسجد کے اندر ایمان کے حل میں لگ رہے ہوں، علم کے حل میں 24 گھنٹے لگ رہے ہوں، ہر آدمی اپنا فارغ وقت مسجد کو دے رہا ہو. کیا کر رہا ہو؟ 8 گھنٹے بیوی بچوں کے لیے بہت اچھی بات ہے، 8 گھنٹے کاروبار کے لیے، 10 گھنٹے کاروبار کے لیے بہت اچھی بات ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اس کے بعد جو گھنٹے آپ کے پاس، اس کے بعد والے گھنٹے نہ یاری میں، نہ میری میں، نہ تیری میں، نہ میری میں، نہ دیوانوں میں، اور نہ چوپالوں میں، نہ ڈھابوں میں، اور نہ ہی چوراہوں میں.
خالی تو ایک لمحہ گزر گیا. مولانا یوں فرمایا کرتے تھے مسلمان کا جو فارغ وقت مسجد سے باہر گزر رہا پوری دنیا میں فساد کا جڑ ہی وہی ہو. بڑی خوبوں سے فرماتے تھے اس چیز کو. کیا فرماتے مسلمان کا جو وقت فارغ کہاں گزر رہا مسجد کے باہر. اور ایک عجیب بات فرماتے تھے کہ اگر مسلمان اپنا فارغ وقت اپنی اپنی مسجدوں کو دے دینے لگے پوری دنیا کے اندر تو پوری دنیا سے سارا بگاڑ ختم ہو جائے. اور یہ بھی فرماتے تھے اگر مسلمان اپنے آپ کو مسجد کے تابع کر دے بس اللہ اس کے لیے نظام کائنات کو تابع کر دے. تو جملے بڑے عجیب ہو گئے. تو مسلمان اپنے آپ کو کیا کرے مسجد کے تابع کر دے تو اللہ اس کے لیے نظام کائنات کو کیا کر دیں گے تابع کر دیں. جہاں یہ آلات کے ذریعے سے آوازیں نہیں پہنچا سکتا اللہ رب العزت بغیر آلات کے اس مسجد میں اپنے آپ کو تابع کرنے والے کی آواز کو اپنی قدرت سے پہنچائے. اللہ تعالیٰ آلات کے بھی ہوتا نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بات پہنچانی ہے اس جماعت تک جو 6 مہینے پہلے مدینے سے باہر گئی ممبر پہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے یا سارے الجبل اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی آلات اسی زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی مسجد میں بیٹھ کے یا سارے الجبل اسی آنے واحد میں وہ آواز اس جماعت تک پہنچ گئی جو 6 مہینے پہلے مدینے سے گئی. باقی شاید وہ کہنے لگے امیر المومنین یہاں صحابہ نے تعجب سے پوچھا امیر صاحب یہ خطبہ دے رہے ہیں اور یا سارے الجبل کہ نہیں میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ دشمنوں کے نرغے میں آ رہے تھے دشمن ان کے اوپر پیچھے سے حملہ کرنے والے تھے. میں نے کہا کہ فوراً پہاڑ کے اوپر پہ چڑھ جاؤں. اور وہاں وہ لوگ واپس آئے کہنے کا امیر المومنین جمعے کا وقت تھا خطبے کا وقت تھا اس وقت ٹھیک آپ کی آواز ہمارے کان میں پڑی کہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ اور ہم لوگ پہاڑ کی طرف ہوئے اور اللہ نے ہمیں فتح سے نوازا. امت نے بھلا دیا مسجد کی اصل حیثیت کیا ہے. سارے مسئلے مسائل معلوم کہ مسجد کی شرعی حیثیت کیا ہے. یہ معلوم ہے کہ مسجدیں نماز کے لیے بنی ہوئی ہیں لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ مسجدیں تو مسلمانوں کی تربیت گاہ ہے تعلیم گاہ ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی یعنی مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فرماتے تھے کہ بس مسلمان ان مسجدوں کو اپنا مرکز بنا لیں. کیا فرماتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ جتنے فتنے قیامت تک آنے والے ہیں وہ سب سے آخر میں مسجدوں کو پہنچیں گے. جب مسلمان ان مسجدوں کو اپنا مرکز بنا لیں گے تو یہ فتنے مسجد آ کر اور پھر مسلمانوں میں آتے آتے قیامت آ جائے گی. یعنی قیامت تک مسلمان اس مسجد کی برکت سے فتنوں سے محفوظ ہیں. کس سے محفوظ رہیں گے؟ کتنے بڑے فتنے لیاؤ قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا ایک راستہ ہے 3 چیزیں. جماعت کو لازم پکڑو عموم کے ساتھ رہو اور مسجد کو لازم پکڑو. اس کو پکڑو 3 چیزیں. اس لیے مولانا یوسف علی نے واقعات جمع کیے. ایمان کی مجلس سے حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی سے ملاقات کرتے تو فرماتے آؤ تھوڑی دیر ہم اپنے رب پر ایمان لیا. ایک مرتبہ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے یہ بات کہی تو ان صاحب کو غصہ آ گیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھیے ابن رواحہ کو کہ وہ آپ پر جو ہم ایمان لا چکے ہیں اس سے ہٹا کر کے 1 گھڑی کی اور چند منٹ کی ایمان کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں. تو آپ کو مستقل ایمان لائے ہوئے ہیں. آج کے مسلمان کو بھی یہی دھوکہ لگا ہوا ہے. میاں ہمارے اوپر کیا گشت کر رہے جاؤ دوسروں پر گشت کرو. عجیب دعوت ہمیں کیوں دے رہے غیروں کو دعوت. بھول گیا مسلمان کہ ایمان کی دعوت ایمان کے لیے ہے. اسلام کی دعوت غیر کے لیے. اس کی دعوت ایمان اہل ایمان کے لیے اور دعوت اسلام غیر کے لیے. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ابن رواحہ پر رحم فرمائے اس لیے کہ وہ ایسی مجلسوں سے محبت کرتے ہیں جس پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں. ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ آؤ تاکہ ہم ایمان تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں. آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہم ایمان لے آئیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم مومن نہیں ہیں. تو حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں, ہم مومن تو ہیں لیکن ہم اللہ کا تذکرے کریں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان میں اضافہ ہو جائے. ایک روایت میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اٹھو ہمارے ساتھ تاکہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں, تازہ کر لیں.
اور ہم ذکر کی مجلس میں بیٹھے تھے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر فرماتے کہ آؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئے، اس لیے کہ دل اس سے زیادہ تیزی سے پلٹ جایا کرتا ہے. دل اس سے زیادہ تیزی سے پلٹ جاتا ہے ایمان سے کفر کی طرف، ایمان سے کفر کی طرف. اس سے زیادہ، اس ہانڈی سے زیادہ تیزی سے، اس ہانڈی سے زیادہ، جتنا کہ ہانڈی کے اندر کی چیزیں آخری ابال کے وقت پلٹ جایا کرتے ہیں. ہانڈی جب ابلتے ابلتے اس کا آخری ابال ہوتا ہے، اس کے اندر کی چیزیں کتنی تیزی سے پلٹی کھاتی ہیں، نیچے سے اوپر، اوپر سے اس سے زیادہ تیزی سے دل پلٹ جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایمان کے تذکرے کرتے رہو تاکہ ایمان ہی کی کیفیت میں ہمارا دل رہے، ورنہ دل ہمارا کب ایمان سے نفاق کی طرف پلٹ جاتے ہیں. یہ قرب قیامت میں ہوگا، صبح مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا. صبح مومن اور شام تک کافر. یہ وجہ بتائیے ابن رواحہ رضی اللہ عنہ. آج مسلمان یہ ساری چیزیں بھلا جاتے ہیں اور سمجھ رہے آپ کا مومن ہے. ایمان کی دعوت نکل گئی، ایمان کا دعویٰ پیدا ہو گیا. ایمان کی دعوت تو نکل گئی اور ایمان کا دعویٰ پیدا ہو گیا. ایک روایت میں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تو مجھ سے کہتے تھے اور بیٹھو تھوڑی دیر ہم مذاکرہ کریں. چنانچہ ہم بیٹھتے اور مذاکرہ کرتے. پھر حضرت بن رواحہ کہتے ایمان کی مجلس کے اور ایمان کی مثال دیتے. ایک اور مثال تھی، پہلے تو اوپر ابلتے ہوئے ہانڈی اور ہانڈی کے اندر کی چیزوں کی پلٹنے سے مثال دل کے پلٹنے کو. یہاں ایک اور چیز کے ذریعے تشبیہ ہے کہ ہمارے دل کی حالت ایسی، اور ایمان دل کے اندر جو ایمان ہوتا ہے اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے پہنے ہوئے کپڑے کو تم نے رکھ دیا، اتار دیا، یا نیچے رکھے ہوئے کپڑے کو تم نے پہن لیا. کیا مطلب؟ یعنی رکھے ہوئے کپڑے کو پہننے یا پہنے ہوئے کپڑے کو نیچے رکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اس سے زیادہ کم وقت میں یہ دل کے اندر کی ایمان کی کیفیت بدل گئی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو آدمی کا اپنے ساتھیوں میں سے ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہمارے ساتھ اٹھو تاکہ ایمان ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے. پھر اس کے بعد وہ اللہ کے تذکرے کرتے. اس کے تذکرے کرتے مولانا فرماتے تھے مسجد اللہ کے تذکرے کی. جب مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے تذکرے کرو تو صدر کا دھیان نہ جائے. اگر صدر کا دھیان آ گیا تو صدر اور مچھر میں فرق نہ ہو. اگر صدر اور مچھر میں فرق ہے تو تمہارے ایمان میں فرق ہے. تمہارے ایمان میں مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ کی بڑائی سرا ہو. حضرت اسود بن ہلال کہتے ہیں کہ ہمارے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے. انہوں نے ہم سے کہا کہ بیٹھو ہمارے ساتھ تاکہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئے، ایمان تازہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام مذاہب کو پورے عالم کے اندر جتنے بھی ہیں انہیں مسجد